پچھلے حصے میں بتایا جا چکا کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ساحل کے اوپر شکست دی، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ راؤنڈ کے اوپر تھا تو اچانک ایک ہلکے سے زناٹے سے سنائی دیا اور ایک تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان میں گرا۔ جدھر سے تیر آیا تھا اس طرف سلطان ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے بھی اس طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے بدک کر اس طرف دیکھا جہاں سے تیر آیا تھا۔ نوکیلی چٹانیں تھیں۔ تینوں سالار اور صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے کھڑے رہنا کبھی بھی بہادری نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کے زور سے سیٹی بچائی تو سلطان کے محافظ آ گئے۔ سلطان آپ سامنے نہ آئے، مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ ایوبی نے کہا ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ، ادھر سے ایک تیر آیا، جو بھی ہے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد سالاروں نے اوپر چٹانوں پہ دیکھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تیر پر ہاتھ مارا، تیر نیچے گر پڑا۔ ایوبی نے کہا کہ دور سے نہیں آیا اس لیے پاؤں میں دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے، اگر قریب سے چلتا تو گردن یا پیٹھ میں لگتا۔ ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا، اس کا مطلب ہے دور سے ہے۔ صلیبیوں کا ہے، حشیشین کا نہیں ہے۔ سلطان کی جان کو خطرہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، ایوبی ہنس کر بولا۔ خیر، میں ان چیزوں سے پریشان ہونے والا نہیں ہوں۔ ایوبی نے تیر پر ذرا بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا۔ اس نے کہا میں نے علی بن سفیان کو کہا تھا کہ وہ واپس آئے گا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ فوری طور پر ہمیں بھرتیاں کرنی ہیں جو باریک بین، دور اندیش، قوت فیصلہ والے، دماغی اور جسمانی صحت مند لوگ ہوں، جن میں شراب اور کوئی نشہ و عادت نہ ہو، اور عورت کے بارے میں بھی بالکل پتھر کی طرح ہوں۔ میں نے مسلمانوں میں کمزوری دیکھی، عورت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں، اس نے اطلاع دی محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو لائے ہیں۔ 5 آدمی کھڑے تھے، ان کے لمبے چوگے دستاریں ڈیل ڈول بتا رہے تھے کہ تاجروں اور سفر میں۔ ان کے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں، 7 جوان تھیں، ایک سے بڑھ کے خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پہ تیر چلانے کی تلاش میں گیا تھا، اس نے بتایا کہ میں نے سارا علاقہ چھان مارا ہے، انہیں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ یہ کہتے ہیں تاجر نے ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا، جامع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے دوں رکھ دی۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں، سکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 میل پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکی ہمارے پاس ہیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا سسلی کی رہنے والی ہیں، انہیں عیسائی فوج کا ایک کماندار گھروں سے پکڑ کر لے آیا اور ایک بحری جہاز میں سوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں، کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ شراب پی کے عیش و عشرت کرتے رہے۔ عیسائی کماندار جب آگ کے گولے برسنے لگے، ایوبی امیر مصر کی فوج نے جب آگ کے گولے برسائے تو وہ لوگ بھاگ گئی، انہیں کشتی چلانے نہیں آتی تھی، بھٹکتی بھٹکتی ساحل پر آ گئی۔ ہمارا قیام ساحل کے ساتھ ہمارے پاس آ گئی، بڑی بری حالت تھی۔ ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ ہم انہیں دھتکار تو نہیں سکتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی ان کا کیا کریں۔ پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں۔ یہ سوار آگے ہمارے سامان کی تلاشی لگے۔ ہم نے وجہ پوچھی، انہوں نے بتایا سلطان امیر مصر کا حکم ہے۔ ہم نے منت سماجت کی کہ ہمیں سلطان کے پاس لے چلو، لڑکیاں ہماری پناہ میں ہیں یا وہ اپنی پناہ میں لے لیں۔ لڑکیوں سے پوچھا تو سسلی زبان بولنے لگی، ڈری ڈری سی لگ رہی تھی، 2-3 تو اکٹھے بولنے لگی۔ سلطان ایوبی نے سالاروں سے پوچھا ان کی زبان کوئی سمجھتا ہے؟ ایک نے کہا صرف میں سمجھتا ہوں۔ التجا کر رہی ہیں سلطان انہیں پناہ میں لے لیں، ایسا نہ ہو ڈاکو ان کو رستے میں لوٹ مار کریں۔ ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھرے، ہمیں سپاہیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا تو اس کی زبان جان تاجر نے کہا یہ کہتی ہے ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے۔ ایک اور لڑکی بولی ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کریں، میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرط ایک اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کرے۔ 2-3 لڑکیاں پریشان ہو کے منہ چھپا رہی تھیں۔ ایوبی نے کہا یہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی، لیکن ہم ان اسلام قبول کرنے میں زبردستی نہیں کر سکتے۔ کوئی مسلمان راضی ہو گیا تو ان کی شادی کروا دی جائے گی۔ فی الحال ان کو باعزت زندگی دی جائے۔ ان کو یروشلم میں بھجوایا جا سکتا ہے، دوسری صورت میں عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا گیا تو ان میں سے قابل اعتماد لوگوں سے ان کی شادی کر دی جائے گی، ان کی ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے۔ تاجر نے جب لڑکیوں کو بتایا تو ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ پھر ایوبی نے کہا ان کا خیمہ وہاں لگا دیا جائے، ایک طرف اور حفاظت کے لیے بندے کھڑے کر دیے جائیں۔ بری حالت میں تھی، ان کے کپڑوں میں بھی خون تھا، ریت تھی، 1.5-2 ماہ سے وہ وہاں پہ پھر رہی تھیں۔ تو ایوبی نے کہا کہ ان کو زخم ان کے وہ کیے جائیں، دکھائے جائیں طبیب کو، اور ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ سلطان ایوبی نے ایک طرف حکم دے رکھا تھا کہ ہر ایک قیدی لا کر اسے دکھایا جائے۔ کچھ دیر بعد کچھ 6-7 قیدی لائے گئے،
ان 6-7 قیدیوں کو اس نے غور سے دیکھتے ہوئے ایک قیدی کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ شکل سے کماندار لگتا ہے، اس پہ نظر رکھنا، میرا جاسوس اعظم علی بن سفیان آیا تو اسے کہوں گا تفصیلی پوچھ گچھ کرے، اسے شاید اندر کی چوٹیں آئی ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، فوراً انہیں زخمیوں کے خیموں میں پہنچا دو، کھلاؤ پلاؤ مرم پٹی کرو۔ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی غور سے ان لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ان کے اندر داخل ہوئے، قیدی اندر داخل ہوئے، جب قیدی وہاں اپنے خیموں میں داخل ہوئے تو کچھ دیر بعد لڑکیاں اپنے خیموں میں چلی گئیں۔ اب ان لڑکیوں کے چہروں پہ کوئی خوفزدگی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی قیدیوں کے خیمے کی طرف جانے لگی تو سنتری نے ان کی طرف دیکھا، اس نے جانے کی اجازت مانگی تو اس کو اجازت دے دی، حالانکہ ایوبی نے کہا ہوا تھا کسی سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف ایوبی بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا، میں یہاں جنگ کے لیے آگے علی بن سفیان کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو، امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہوگی۔ ایوبی کہنے لگا 50,000 سوڈانی اگر بغاوت پہ آ گئے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، وہ ہماری 1,500 سے زیادہ کی نفری نہیں ہے۔ ناجی اور اس کے ساتھی ٹولہ بغیر کسی قیادت کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، پیش بندی پھر بھی ضروری ہے، علی آ جائے تو پتہ لگے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ میں بغاوت کو پہلے ہی دبانے کا فن جانتا ہوں اور علی بن سفیان اس کا ماہر ہے۔ 7 لڑکیاں جاگ رہی تھیں۔ ایک لڑکی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا تو سنتری باہر ٹھہرا ہوا تھا پہرے پر۔ اس کے بعد سنتری نے اندر جھانکا تو ساری لڑکیاں لیٹ گئیں۔ ایک نے باہر کی طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹھ گیا، اس نے دوسری کا دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7ویں تک یہ بات چلی گئی۔ وہ کوئی خطرناک قیدی تو تھی نہیں، سنتری اس وجہ سے ہولے ہولے نیند کے اندر جانے لگا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے بستر کے اندر کمبل ڈال کے اوپر سے چادر ڈال دی اور وہ وہاں سے نکل کے اس زخمیوں کے خیمے کی طرف گئی۔ تو جب وہاں پہنچی تو نحیف سی آواز آئی، کرہانے کی کون ہے؟ لڑکی نے کہا رابن کہاں ہے؟ ادھر سے 3 نمبر ہے۔ رابن نے پوچھا کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا موبی۔ رابن اٹھ بیٹھا، ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو اپنے قریب کیا، سنتری نہ آ جائیں، یہاں بیٹھی رہو۔ لڑکی نے کہا میں اتفاق پہ حیران ہوں، ہماری ملاقات ہو گئی ہے، یہ تو ایک معجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے خدائے یسوع مسیح ہماری کامیابی منظور ہے۔ ہم نے بہت بری طرح شکست کھائی، لیکن یہ سب دھوکہ تھا، یہ وہی زخمی قیدی تھا جو دوسروں سے الگ تھلگ رکھ رہا تھا اور چہرے اور جثے سے کوئی معمولی سپاہی لگتا تھا، اعلیٰ رتبے کا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا معمولی سپاہی نہیں ہے، علی بن سفیان سے تفتیش کرے گا، تم کچھ زخمی لگتے ہو، کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو خراش تک نہیں آئی، لیکن میں نے انہیں بتایا ہے کہ مجھے اندر کی چوٹیں ہیں اور سینے کے اندر شدید درد ہے، لیکن میں بالکل تندرست ہوں۔ پھر یہاں کیوں آ گئے؟ میں نے بہت کوشش کی مصر میں داخل ہوں، سوڈانی فوج تک پہنچ سکوں، لیکن ہر طرف مسلمانوں کی فوج پھیلی ہوئی ہے، کوئی راستہ نہیں ملا۔ ان 5 زخمیوں کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ میں بھی زخمی بن کر یہاں آ گیا، اب فرار کی کوشش کروں گا جو بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس نے غصے سے کہا مجھے بتاؤ ایوبی کو ابھی تک تم لوگوں نے ختم کیوں نہیں کیا؟ کیا تیر ختم ہو گئی یا حرام خور بزدل ہو گئے؟ تم 7 کی 7 لڑکیاں مسلمان قید میں کیوں آ گئیں؟ وہ 5 کدھر مر گئے؟ وہ زندہ ہیں رابن، تم کہتے ہو خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، لیکن میں کہتی ہوں ہمیں کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ ایوبی اس لیے زندہ ہے کہ تیر اس کے پاؤں کے درمیان لگا۔ کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا؟ کرسٹوفر کہاں ہے؟ اسی نے چلایا تھا، مگر کرسٹوفر کا تیر خطا چلا گیا، وہ کرسٹوفر جس کی تیر اندازی پر بادشاہ اگسٹس نے حیران ہو گیا تھا اور اسے اپنی ذاتی تلوار انعام میں لی تھی۔ یہاں آ کر اس کا نشانہ اتنا چوک گیا کہ 6 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا صلاح الدین ایوبی اس کے تیر سے بچ گیا، بدبخت کے ہاتھ ڈر سے کانپ گئے ہوں گے۔ فاصلہ زیادہ تھا، موبی کہنے لگی۔ کرسٹوفر کہتا تھا تیر کمان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کی کھلی ہوئی آنکھ میں مچھر پڑ گیا، اس حالت میں تیر اس کے ہاتھ سے نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہونا چاہیے تھا۔ موبی نے کہا صلاح الدین ایوبی ساحل پر تھا تو اس کے ساتھ 3 کمانڈر اور 4 محافظوں کا دستہ تھا، تو جیسے تیر لگا وہ فوری طور پر اوٹ میں آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ علاقہ چٹانی تھا، کرسٹوفر بچ کر نکل آیا، پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ترکش اور کمان ریت میں دبا کے اونٹ پر بٹھا دیے۔ سپاہی آئے تو انہیں بتایا کہ 5 مراکش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں جو ہیں وہ ساحل سے ملی ہیں۔ ہم سسلی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بول رہے تھے۔ کرسٹوفر نے کہا کہ وہ یہ زبان جانتا ہے اور اس طریقے سے ہم لوگوں نے وہاں سے اپنی جان چھڑائی۔ موبی نے رابن کو ساری بات بتا دی۔ اب ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتایا جائے گا کہ آگے پھر کیا ہوا اور ایوبی کے اوپر مزید کس قسم کے حملے کیے گئے۔